دنیا کا دستور ہے بڑے گھر میں خوشی ہو، فقیر جو مانگے اسے وہ ملتا ہے۔ آپ کی سوچوں سے کم وقت مجھے پڑھنا ہے۔ ایک طویل فہرست ذاکرین کی تشریف فرما ہے۔ خوش نصیب ہے قوم شیعہ کہ تمہارا پہلا بھی کعبے میں آیا۔ صرف چند معروضات پیش کرنی ہے، مکمل جشن کا خطاب نہ ہو سکا۔ خوش نصیب ہے علی ولی اللہ پڑھنے والا، تمہارا پہلا بھی کعبے میں آیا، تمہارا آخری بھی کعبے میں۔ فرق اتنا ہے، پہلا کعبے میں آیا تھا، آخری کعبے پہ آیا۔ جی ہاں، جو کعبے میں آیا اسے علی کہتے ہیں، جو کعبے پہ آیا اسے مہدی کہتے ہیں۔ ہم نے پہلا بھی کعبے سے لیا، ہم نے آخری بھی کعبہ سے لیا۔ اور یہ بات میں ممبر پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں، جو فضائل ہم 14 کے پڑھتے ہیں یہ فضائل نہیں۔ جتنے بھی آج تک فضائل مولا علی کے ممبر سے پڑھے گئے وہ علی کے وجود کے فضائل ہیں، علی کی ذات کے فضائل ہیں۔ جو کچھ بھی پڑھا گیا وہ علی کے ظاہری وجود کے فضائل ہیں، علی کی حقیقی ذات کے فضائل نہیں۔ نہ ہی کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ ہی کوئی جان سکتا ہے کہ یہ ہیں کیا، یہ رہتے کہاں ہیں، یہ ہیں کیا۔ کسی نے آج تک یہ معرفت نہ کی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ میرے پاس نص ہے، نبی کی دلیل ہے، رسول نے علی کا ماتھا چوم کے کہا تھا یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی تجھے جاننے کے لیے یا اللہ ہونا چاہیے یا محمد ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ سب سے ایک آیت پڑھی، صرف آیت کا ترجمہ پڑھوں گا اور عام موضوع سے متصل ہو جائیں گے۔ خدا فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ بابا حبیب شاہ جی صرف ترجمہ سنیں گے، صرف قرآن کی آیت کا ترجمہ، بسم اللہ۔ ترجمہ بتائے گا کہ قرآن میں 12ویں کا ذکر کیسے آیا۔ سورہ مبارکہ صف، خدا کہتا ارادہ کر لیا ہے کچھ لوگوں نے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے۔ میں آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائے۔ واللہ متمع النوری، لیکن میں اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑوں گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ خدا نے قرآن میں 12ویں کے ظہور کا ذکر کر دیا۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ اللہ کو نہیں، اللہ کے نور کو بجھائے۔ اس کا مطلب کہ بندے اللہ کے دشمن نہیں، اس نور کے دشمن ہیں جس سے توحید ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ چور ہمیشہ روشنی سے ڈرتا ہے۔ خدا نے کہا کہ میں نے امت میں یہ ہدایت کے چراغ جلائے، اور امت کی ہر دور میں کوشش رہی کہ یہ ہدایت کے چراغ بجھائے، کیونکہ یہ اگر ہدایت کے چراغ جلتے رہے تو ان کی نسلیں پہچانی جائیں گی، ان کے شجرے پہچانے جائیں گے، ان کے کردار پہچانے جائیں گے۔ خدا نے کہا میں نے امت میں پہلا ہدایت کا چراغ جلایا، انہوں نے بجھا دیا۔ میں نے دوسرا چراغ جلایا، انہوں نے بجھا دیا۔ میں نے تیسرا چراغ جلایا، انہوں نے بجھا دیا۔ میں نے 12 چراغ ہدایت کے امت میں جلائے، انہوں نے بجھائے۔ میں نے 12ویں چراغ کو اٹھا کے اپنے توحید کے فنوس میں جلا دیا۔ اب یہ توحید کے فنوس کے اندر چل رہا ہے۔ اب وہاں تیر مار نہیں سکتے، زہر دے نہیں سکتے، تلوار چلا نہیں سکتے۔ اب زمین پہ بیٹھ کے پھونکنا شروع کر دیا، یہ ہے ہی نہیں، اس نے آنا ہی نہیں ہے، یہ امام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میر مونس نے کہا تھا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ چراغ میں جلاتا رہا اور امت بجھاتی رہی۔ 12واں چراغ ہدایت توحید کے فنوس کے اندر جل رہا۔ سبحان اللہ۔ جلا گنگ والو، یہ ذات نہیں، یہ اللہ کی صفات ہے۔ علی ذات نہیں،
صفت توحید ہے، حسن ذات نہیں، حسن صفت توحید ہے۔ اگر طلع گنگ کا مجمع مجھے اجازت دے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ ممبر حسین سے کہوں کہ جب علی اور بطول کا عقد ہو رہا تھا اور رسول پڑھا رہے تھے، رسول نے علی کا ماتھا چوم کے کہا اے علی یہ عقد مقرر ہو رہا ہے، یہ عقد دوسری دفعہ پڑھا جا رہا ہے۔ اور رسالت امام نے الکوثر کتاب کا حوالہ، ایرانیوں نے کتاب لکھی 110 جلدوں میں یہ کتاب آئی۔ رسالت امام نے فرمایا اے علی تیرا جو عقد میں زہرا سے پڑھ رہا ہوں یہ پہلی بار نہیں، یہ دوسری بار پڑھا جا رہا ہے۔ پہلی بار عرش پہ اس نے پڑھا تھا، میں نے اس جملے کے لیے محنت نہیں کی، اگلی جملت میں معرفت کا سمندر ہے۔ امام رسالت امام نے علی کا ماتھا چوم کے کہا جب خدا بطول کر تیرا عقد پڑھا تھا تو منصور فرشتے نے عرش کے درمیان میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ آج توحید کا بدن توحید کی روح سے مل رہا، آج بدن توحید روح توحید سے مل رہا ہے۔ کو بات پہنچی جی؟ اسی لیے جب تخلیق آدم ہوئی پھر کہا فَإِذَا صَلَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تب سجدہ کرنا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں روح کو ہوا تھا، انکار ابلیس نے آدم کا نہیں روح کا کیا تھا۔ اب جاؤ قاری قرآن کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو ہمیں قرآن سے نکال کے بتائیے اللہ کی روح کون ہے، یہ روح کون سی ہے؟ خدا نے خود ہی قرآن میں جواب دے دیا اپنے حبیب سے بات کرتے ہوئے وَقُلْ رُوحٌ، یہ تم سے پوچھے کہ روح کیا ہے، کہہ دینا روح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے۔ طلع گنگ والوں اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں سجدہ امر کو ہوا تھا، انکار آدم کا نہیں انکار امر کا ہوا تھا۔ پھر جشن میں فیصلہ کر کے جانا جو ایک امر کا انکار کرے اسے شیطان مانتے ہو، اور جو اولے الامر کا انکار سجدہ سجدہ آدم کو نہیں سجدہ آمر کو، اور جس کا آج جشن منا رہے ہو یہ صاحب آمر ہے، یہ اول الامر ہے۔ اچھا آپ اگلی بات میں بڑی جلدی آپ کو نتیجے دے رہا ہوں، یہ اول الامر ہے۔ اب کسی نے اعتراض کیا یہ اول الامر ہے ہی نہیں، اول الامر تو وہ ہے۔ اچھا اگر اول الامر ذات خدا کی ہے پھر تم نے رات شب برات میں اپنے بچوں کو یہ قرآن کی آیت کیوں پڑھائی؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر، قدر کی رات میں فرشتے عرش سے زمین پہ آتے ہیں امر لینے کے لیے۔ اگر امر وہاں ہے تو وہ یہاں کیوں آتے ہیں؟ یہ ان کے دروازے پہ بلانے کا طریقہ ہے، کبھی درزی بنوا کے بلاتے ہیں، کبھی امر دینے کے لیے بلاتے ہیں۔ یہ جو رات تم نے مسجدوں میں شور کیا کہ آج گناہوں کی معافی کی رات ہے، آج توبہ کی رات ہے، آج رزق کی رات ہے، آج زندگی اور موت کی رات ہے، تم نے موبائل پہ میسج چلائے کہ معاف کر دینا ہمیں، شاید اگلے سال ہم ہوں یا نہ ہوں، ہمیں بتاؤ یہ معافی آج کی رات ملی کیوں تھی؟ رتن صاحب میں نے 6 ماہ گزارے قبلہ غلام باس علی کی محبت میں جیل میں، اس 6 ماہ میں ایک عید بھی آئی تھی، اس عید میں مجھے وہاں بیٹھ کے یہ موضوع کا پتہ چلا جب عید الفطر میں جیل میں یہ شور ہو رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے مجرموں کو عید کی خوشی میں معافی مل رہی ہے۔ اس دن مجھے پتا چلا جب کوئی بڑا آئے تو چھوٹوں کو معافی ملتی ہے۔ یہ جو رات معافی ملی ہے یہ ملی اس لیے کہ کوئی بڑا آ رہا ہے۔ آخری جملہ اور فضائل کی گرہ کھول کے آپ کے حوالے کروں اور اپنے بھائیوں کو منبر دوں۔
میں نے یہ جملہ ابتدا میں کہا اور اسی میں نتیجہ دے رہا ہوں، یہ ذاتیں نہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ یہ بات پکی ذہن میں بٹھا لے رہا، کسی مولوی کے دھوکے میں نہ آنا۔ علی ذات کا نام نہیں، حسین ذات کا نام نہیں، یہ توحید کی صفات ہے، یہ وجود لے کے اسے ثابت کرتی رہی، کیونکہ اس کا وجود نہیں تھا، انہوں نے وجود کے ساتھ اسے ظاہر کیا۔ یہ صفات ہیں، یہ جسم رکھتے ہیں تو صرف اسے منوانے کے لیے۔ اگر انہوں نے کھایا تو پیا ہمیں بتانے کے لیے، کیونکہ وہ کھاتا نہیں تھا۔ یہ اسے بھی منواتے رہے، ہمیں بھی سکھاتے رہے۔ زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی، کرنیں بتاتی ہیں کہ سورج ہے۔ زمین پہ اللہ نہیں آتا، 14 آتے ہیں اور 14 بتاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ کرنیں سورج نہیں، سورج کا عصر ہے، 14 اللہ نہیں، اللہ کا عصر۔ بس بڑی جلدی صبح کو سورج طلوع ہوا، بابا حبیب شاہ جی سورج نہیں آیا، کرن ہے۔ اسی روشنی کے صدقے سے ہم گھر سے رزق کے لیے نکلے، بیمار کو صحت ملی، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کرن کے صدقے سے۔ جب شام ہوئی وہ کرن کہاں گئی؟ واپس سورج میں۔ اور جب کرن چھپ جائے زمانے میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اور وہ انسان انتہائی غافل ہوتا ہے جو اندھیرے سے ڈر جائے۔ ہر کوئی انتظار کرتا ہے صبح پھر کرن آئے گی، اس کا مطلب انتظار ہے کہ کرن آئے گی۔ اسی لیے تو خدا نے کہا تھا تم بھی انتظار کرو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ پریشان نہ ہونا، بس اسی پہ اب دلیل دینے لگا، اور دلیل بھی قرآن سے دینے لگا۔ خدا قرآن میں کہتا مَا حَقًّا لَقَدَرِ، جو میرا حق بنتا تھا زمانے نے میری قدر کی نہیں۔ مجھے مولا کی عزت کی قسم اتنا بڑا کلیجہ چاہیے اس گھر کی معرفت ممبر پہ بیان کرنے کے۔ یہ جو ولایت کی گلی ہے اس کی ایک دیوار کفر کی ہے، ایک شرک کی ہے۔ تھوڑا سا بھی ڈگمگاؤ گے یا کفر میں چلے جاؤ یا شرک میں چلے جاؤ، اور یہ جو درمیان میں ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ بس یہاں سے یوں سنبھل کے گزر جانا تو آگے ہے دروازہ ولایت۔ آؤ ایک سجدہ کریں۔ یہ جو کہا جاتا ہے، مجھے جملہ یاد آ گیا، مامون کا دربار تھا، میرے 8ویں بادشاہ تھے، 8واں بادشاہ مامون کے دربار میں تھا۔ یحییٰ ابن اقسم مولا سے مناظرہ کر رہا تھا۔ اس نے مناظرہ کرتے ہوئے کہا فرزند موسیٰ یہ تو بتا کہ کیا کوئی چیز ایسی بھی ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ ایک لمحہ دیر کیے بغیر میرے امام رضا مسکرائے اور مسکرا کے کہا ہاں یحییٰ ایک چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا۔ امام کا اتنا کہنا تھا یا پورے دربار میں خاموشی ہو گئی۔ مامون اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہے فرزند رسول، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کوئی چیز ایسی بھی ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ سجدے کرنا کہ تمہیں امام ایسے ملے ہیں۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں مامون اللہ یہ نہیں جانتا کہ کوئی اور اللہ بھی ہے، یہ چیز اللہ نہیں جانتا، اسے یہ خبر ہی نہیں کہ کوئی اور اللہ ہو سکتا ہے، وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ کوئی اللہ ہے۔ اب اگلے جملے میں معرفت کا موتی ہے، جب امام نے کہا کہ اللہ یہ نہیں جانتا کہ کوئی اور اللہ بھی ہے، اتنا کہنا تھا یہ یحییٰ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا فرزند موسیٰ پھر وضاحت کر، اگر اللہ یہ نہیں جانتا کوئی اور اللہ ہے پھر ما ھذا شرک، یہ شرک کیا ہے؟ پورے قرآن میں اللہ کہہ رہا شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر شرک سے روکتا کیوں ہے؟ قرآن ممبر پہ لے کے اور طلاقت والو رکھو میرے سر پہ۔ امام رضا نے مسکرا کے فرمایا جاہل، اللہ کے ساتھ
شرک نہیں، میرے دادے علی کے ساتھ کسی کو ماننا یہ شرک ہے، وہ مشرک ہے جو علی کے ساتھ کسی کو مانتا۔ ما حقا لقدری، اب تک جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے قرآن سے ہو رہی ہے۔ خدا نے کہا جو میرا حق بنتا تھا زمانے نے میری قدر کی نہیں، ہم نے تیری قدر نہیں کی، ہم نے الزام ہم پہ آیا، تو نہیں، اور تو نے قرآن میں ہمیں کہہ دیا کہ ہم نے تیری قدر نہیں کی۔ تو آتا ہم تیری قدر کرتے۔ یہاں کے ایک جوان عراق میں جو شہید ہوئے ہیں، دعا فرمائیے گا مولا پہلو حسین میں جگہ تھا، ملک تحسین حیدر لائق تحسین کام کر گیا اور خراج تحسین لے رہا ہے وقت کے امام سے۔ یقیناً انہیں ہماری دعا کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ میں یہ دعا کرتا ہوں ان کے صدقے سے میرا مالک ہمیں بھی شہادت عطا فرما۔ میرے اللہ آیا تو نہیں قدر ہم نے نہیں کی۔ دو عباس کے غلام بیٹھے ہیں، اور دعا انہی سے لینے لگا، میرے اللہ تو آتا ہم تیری قدر کرتے، آیا تو نہیں قدر ہم نے نہیں کی۔ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے ہی نہ اور وہ آپ سے کہے کہ میں آپ سے اس لیے نہیں بولتا کہ آپ میری قدر نہیں کرتے، آپ کہیں گے آپ ایک بار ہمارے گھر تشریف لائیے ہم آپ کی قدر کریں، پھر آپ ہمیں بتائیے کہ ہم آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ آتے نہیں اور قدر ہم نہیں کرتے۔ آخری جملہ کہہ کے تلا گنگ والوں ممبر چھوڑ رہا ہوں، میرے اللہ تو نے آسمان پہ بیٹھ کے ہمیں کہہ دیا ہم نے نہیں قدر نہیں کی، آیا تو نہیں قدر ہم نے نہیں کی، آیا تو نہیں قدر ہم نے نہیں کی۔ اب میں نے دیکھنا ہے کتنے بندے ہیں جو ذہنی طور پہ جا کے 12ویں کا جشن سننے کے لیے آئے ہیں۔ خدا نے کہا جاہلوں میں آیا تھا تم نے مجھے پہچانا نہیں تھا، میں آیا تھا تم نے مجھے پہچانا نہیں تھا۔ میرے مولا کب آیا تھا؟ فرمایا کبھی شکل محمد میں آیا، کبھی تصویر علی میں آیا، کبھی شکل حسن میں آیا، کبھی کریم یا حسین میں آیا، کبھی سجدہ سجاد میں آیا، کبھی حلم باقر میں آیا، کبھی صداقت جعفر میں آیا، کبھی عطائے کاظم میں آیا، کبھی رضائے رضا میں آیا، کبھی تقاوت تقی میں آیا، کبھی نقاوت